بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب جعالیٰ میں اور کتاب جعالیٰ کے پچھلے درس میں جو ہم چیز کہہ چکے وہ کچھ دو لفظوں میں اس کا خلاصہ اگر سنا دوں، وہ یہ تھا کہ اگر مالک دو سیغے واقع کرتا ہے جعالیٰ کے تو اس میں دوسرے پہ عمل کیا جائے گا۔ اور آج کے درس کے عنوانات آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے تو مسائل ہیں، 5-7 مسائل آپ کو بتائیں گے جو جعالیٰ کے ہوں گے، اور دوسرا جو ہے وہ ٹاپک یا دوسرا موضوع یہ ہے کہ اگر مالک کوئی مزدوری معین نہیں کرتا تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے، اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ اگر مالک نے 3 بندوں کو کام پر لگایا ہے، 4 بندوں کو کام پر لگایا ہے اور عوض ایک ہی مقرر کیا ہے تو پھر اس عوض کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت مسائلو، پہلے تو مسائل کو تنوین نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ سب نحو اور صرف سے باخبر ہوں گے کہ یہ غیر منصرف ہے کیونکہ جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع قائم مقام ہوتا ہے 2 سبب کا، تو یہ تنوین کو بھی قبول نہیں کرتا اور حالت جری میں کسرے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو پہلا مسئلہ، کلما لم یعین جعل، جب بھی معین نہ کیا جائے جعالیٰ کے عوض کو۔ جعل پڑھیں گے تو اصل عقد مراد ہوگا، جعل پڑھیں گے تو عوض مراد ہوگا۔ جب معین نہ کیا جائے عوض کو، کیوں؟ اما لترک ہی اصلا، یا تو بالکل ہم نے اس عوض کو ترک کر دیا، یعنی کچھ بیان ہی نہیں کیا، تو پھر کیسے جائل صاحب نے الفاظ بولے؟ بِأَنْ اسْتَدْعَ رَدَّ، اس نے کہا بھائی میرا عبد گم ہو گیا ہے، مجھے لوٹا کے دیا جائے۔ وَأَطْلَقَ، اور اس کے بعد اس نے اپنے کلام کو مطلق چھوڑ دیا، مزدوری کا ذکر نہیں کیا۔ او یا کیا ہے؟ لذکر ہی، یعنی اس نے عوض کو ذکر تو کیا ہے مبہمن، لیکن وہ ذکر مبہم تھا۔ من رد عبدی فلہو شیئن، جو بھی میرا عبد لے آئے گا میں اسے کچھ دوں گا، کما سلف، جیسے کہ یہ بات گزر چکی تھی کہ مثلا وہ اجرت کہتا، شے کہتا ہے یا مال کہتا ہے، فاجرت المثل، تو ایسی صورتحال میں جائل کو اجرت المثل دینی ہوگی۔ اجرت المثل یعنی اس کام کو کتنے پیسوں پہ کیا جاتا ہے، لمن عمل مقتضا ہو۔ اجرت المثل کس کو دے گا؟ اس بندے کو اجرت المثل دے گا جس نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، مقتضا ہو، اس کے استدعاء کے تقاضا کے مطابق۔ سامعا للصیغۃ، در حالی کے کام کرنے والے نے صیغہ سنا تھا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جناب غیر متبرع بالعمل، اس نے اس عمل میں مفت کی بھی جو کیا ہے وہ نیت نہیں کی ہے۔ الا ان یصرح بالاستدعاء مجانا، ایک صورت میں پیسے مزدور کو نہیں ملیں گے، کب؟ جب مالک تصریح کرتا ہے کہ جو بھی میرا عبد لے آئے گا میں اسے کچھ بھی نہیں دوں گا، تو فلا شیء، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وقیل لا اجرت مع اطلاق الاستدعاء، یہ قول کیل کہتا ہے کہ اطلاق کی صورت میں بھی کوئی اجرت نہیں ملے گی، حالانکہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ اطلاق کی صورت میں اجرت المثل ملے گی۔ والاول اجود، کہتے ہیں اجرت المثل والا قول جو ہے کیا ہے وہ بہتر ہے۔ نعم، لو کان العمل ممن لا اجرت لہ، اگر عمل ایسا ہو کہ جس کی کوئی اجرت نہیں ہوتی، عادتاً عام طور پر ہمارے معاشرے میں، لقلت وہ بہت تھوڑا کام ہے، فلا شیء للعامل، تو عامل کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ مثلا میرے ہاتھ سے تسبیح گر گئی تو میں کسی کو کہتا ہوں بھائی یہ تسبیح تو اٹھا کے دو، اور وہ تسبیح اٹھا کے مجھے دیتا ہے اور کہتا ہے جناب مجھے اتنے پیسے دیں، تو یہ تسبیح اٹھانا ایسا کام ہے جس کی کوئی مزدوری نہیں ہوتی۔ کمن امر غیرہ، جیسے کوئی شخص اپنے غیر کو حکم کرتا ہے بے عمل، کہ تسبیح اٹھا کر دو مثلا، من غیر ان یذکر لہ اجرتن، اور اس کو تسبیح اٹھانے کی کوئی مزدوری بھی نہیں دیتا ہے۔
الا، دو تین ایسے کام ہیں جس میں پیسے دینے پڑیں گے. کون سے؟ فی رد العابق من المصر. عابق ویسے تو فرار ہونے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن مخصوص ہے انسان کے ساتھ. یعنی اگر آپ کا عبد بھاگ گیا ہے تو اس کے لیے کوئی بندہ وہ عبد آپ کے پاس لے آیا تو کہتے ہیں اس کو مزدوری ملے گی. اب عبد کہاں سے لے آیا؟ من المصر، اسی شہر میں جس میں آپ رہ رہے ہیں. الذی فیہ مالکہ، وہ شہر کے جس شہر میں اس عبد کا مالک ہے. الیہ، الیہ جار مجرور، اس کا تعلق ہے رد کے ساتھ، یعنی عابق کو لوٹا دیتا ہے مالک کی طرف. فدینارن، تو پھر اس کی مزدوری 1 دینار ہے، اگرچہ مالک نے 1 دینار کا ذکر نہیں کیا تھا. وفی رد العابق من غیر المصر، اور اگر اس عبد کو لے آیا ہے اس شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے، یا دوسرے شہر میں نہیں تھا، وہ کسی جنگل میں موجود تھا. سواء کان العابق من مصر آخر ام لا، چاہے وہ عابق کسی اور مصر سے لے آیا یا کسی شہر سے نہیں لایا بلکہ وہ کھیتی میں بیٹھا تھا، تو پھر 4 دنانیر، اس کو مزدوری 4 دینار ملے گی. فی المشہور، یہ قول مشہور ہے. وہ مستند ہو ضعیف، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ مشہور کے پاس دلیل کیا ہے، ان کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے. وَلَوْ قِيلَ بِثُبُوتِ اُجْرَةِ الْمِثْلِ فِيهِ، اگر مثل ثابت ہوگی کس میں؟ اس عبد کے لوٹانے میں. غیر ہی، جیسے عبد کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی اجرت المثل ہوتی ہے. کان حسنن، کان یعنی یہ اجرت المثل والا قول کیا ہو جاتا؟ بہتر تھا. والمراد بدینار، کہتے ہیں دینار سے مراد کیا ہے؟ علی القول بہی، اگر ہم قائل ہو جائیں دینار کے، یعنی اگر کوئی قائل نہیں ہوتا پھر تو دینار کی تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی قائل ہوتا ہے تو دینار سے مراد الدینار الشرعی، وہ شرعی دینار دینا ہوگا. وہ شرعی دینار کیا ہے؟ وَهُوَ الْمِسْقَالُ الَّذِي، وہ ایک مسکال ہے. الذی، وہ ایک مسکال. کانت قیمتہ 10 دراہم، جس کی قیمت 10 درہم ہوتی ہے. اب 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ یہ آپ توضیح مسائل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. وہ اتنے چنوں کے دانے کا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے. والبعیر، اور یہ بعیر بھی عطف عابق پر. ہاں، عبد کے لوٹانے پر بھی مزدوری معین کی ہے شریعت نے. اونٹ کے لوٹانے پر بھی شریعت نے مزدوری معین کی ہے. قضا اے کل عابق فی الحکم المذکور، یعنی اونٹ بھی عبد عابق کی طرح ذکر شدہ حکم میں. یعنی اگر اسی شہر سے ڈھونڈ کے لاتا ہے تو 1 دینار، اگر اس شہر سے وہ اونٹ بھاگ گیا ہے کسی اور شہر چلا گیا یا کسی جو کھیتی میں چل رہا ہے تو پھر جو ہے جناب اس میں 4 دینار. وَلَنَصَّ عَلَى الْبَعِيرِ، اونٹ پر کوئی روایت موجود نہیں ہے بخصوص ہی، جس روایت میں خاص اونٹ کا ذکر کیا گیا ہو. وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الشیخان، تو بھائی یہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ فرماتے ہیں اس اونٹ کا ذکر کیا ہے شیخ توسی اور شیخ مفید نے. وَتَبِعَهُمَا، اور ان دونوں مولویوں کی پیروی کی ہے جماعتن، یا وَتَبِعَهُمَا علیہ، اس علیہ کی ضمیر جائے گی بعیر کی طرف، اور اونٹ والی بات پہ ایک جماعت نے ان کی جو ہے پیروی کی ہے. وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُفِيدِ رحمہ اللہ، اور شیخ مفید صاحب کے عبارات اور نظریات سے ظاہر ہوتا ہے النبی روایتن، بتحقیق کہ اونٹ کے بارے میں روایت بھی ہے. لأنہ قال، بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ شیخ مفید روایت کے قائل ہیں؟ لأن المفید قال، اس لیے کہ مفید نے کہا ہے بذالک ثبتت سنتو، بذالک یعنی اس اونٹ والے مسئلے پر سنت بھی ثابت ہے. سنت یعنی روایت موجود ہے ہمارے پاس. وفی الحاقہ علی تقدیر ثبوت الحکم فی العابق اشکال، وفی الحاق ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی بعیر کی طرف. بعیر کو ملحق کرنا، اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ یہ حکم ثابت ہے اونٹ میں کہ پیسے ملیں گے، عابق کے ساتھ حکم میں ملحق کریں، اشکال، اس میں ہمیں اشکال ہے. بھائی دونوں کا حکم الگ ہونا چاہیے. وَيُقْوَ الْإِشْكَالِ لَوْ كَسُرَتْ قِيمَتُهُمَا عَنِ الدِّينَارِ وَالْأَرْبَعَةِ، اور اس اشکال کو مزید جو ہے کیا ہے وہ تقویت پہنچتی ہے کہ اگر اس عبد کی قیمت 1 دینار سے کم ہے اس کے لوٹانے پہ آپ کریں کہ 1 دینار دے دو.
اس کی قیمت 4 دینار سے کم ہے، آپ کہتے ہیں 4 دینار دے دو۔ جب قیمت عبد کی اور اونٹ کی کم ہو دینار اور 4 دینار سے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یم بگی ہین اذن، کم قیمت والی صورت میں بہتر ہے ان یثبت علی المالک، ثابت ہو مالک پر اقل الامرین، دونوں چیزوں میں سے جو کم ہے۔ یعنی اگر جو ہے کیا دینار کم ہے قیمت زیادہ ہے تو دینار دے گا، اور اگر قیمت کم ہے اور دینار زیادہ ہے تو پھر اونٹ کی قیمت دے گا۔ من قیمت ہی کی ضمیر آپ پلٹیں آبک کی طرف اور اونٹ کی طرف ہو، علی البدل والمقدر شرعن، اور وہ رقم جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ وہ مبن روایت علی الغالب، کہتے پھر روایت کو کیا کریں گے؟ روایت نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ 1 دینار دے گا، دوسری صورت میں 4 دینار، کہتے ہیں غالب پہ روایت کو حمل کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ من زیادت قیمت ہی، کہ بھائی عبد اور اونٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ان ذالک 1 دینار اور 4 دینار سے، کثیرن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ولو بذل جعلن لمن رد ہو او اکثر، ولو بذل، اگر مالک دیتا ہے مزدوری، کس کو؟ لمن رد ہو، جو بھی اس عبد کو لے آئے، واحدن کانا او اکثر، یہ لوٹانے والا ایک بندہ ہو یا ایک بندے سے زیادہ ہو، فردہ جماعتن، تو اس عبد کو ایک ٹولہ، ایک گروپ لے آیا، استحقو ہو، تو یہ پوری کی پوری جماعت اس عوض کی حقدار ہو جائے گی، بینہم بسویت، وہ مزدوری اس پوری جماعت میں برابر برابر تقسیم ہوگی۔ ولو کان العمل غیر رد، لیکن اگر وہ کام جو ان مزدوروں نے کیا ہے وہ لوٹانے والا نہیں ہے، کسی عبد کو بھی نہیں لے کر آئے اور جو ہے جناب کسی اونٹ کو بھی نہیں لے کر آئے، بلکہ من الاعمال التي يمكن وقوعها اجمع من كل واحد، کام ایسا ہے جو اس جماعت میں سے ہر ایک بندہ کر سکتا ہے۔ کیسے؟ مثلا کدخول دار ہی، بھائی میرے گھر میں جو بھی داخل ہوگا میں اس کو پیسے دوں گا، ما الغرض، اس میں کوئی غرض بھی اس کی تھی کہ اس کی برادری کے ساتھ اس کی قطع رحمی ہو گئی تھی، یہ صلہ رحمی کرنا چاہتا تھا یا کچھ اور، فلکل ما عینا، تو پھر وہ جو پیسے ملیں گے وہ آپس میں تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ اس نے کیوں کہا ہے کہ لکل واحد، ہر ایک کو میں دوں گا، تو ہر ایک کو اتنے ہی پیسے دیں گے جتنے اس نے معین کیے ہیں۔ ولو جعل لکل من ثلاثت جعلن، اگر یہ کام 3 بندوں سے لینا چاہتا ہے اور تینوں کے لیے مزدوری بھی معین کی ہے، لیکن مغایرن للآخرین، ایک کی مزدوری دوسرے 2 سے الگ الگ ہے۔ کیسے؟ کأن جعل لأحدہما دینارا، اس نے ایک کے لیے 1 دینار مقرر کیا، وللآخر دینارین، اور دوسرے کے لیے 2 دینار مقرر کیے، ولثالث ثلاثہ، اور تیسرے کے لیے 3 دینار مقرر کیے، فردو ہو، اب وہ اس عبد کو تینوں مل کر لاتے ہیں، فلکل ثلث ما جعل لہ، تو پھر ان میں سے ہر ایک کو جتنی رقم اس کے لیے معین کی گئی اس کا تیسرا حصہ ملے گا، کیونکہ عمل کو انجام ان 3 نے دیا ہے تو مزدوری بھی ان 3 کو جو ہے کہ پوری پوری تو نہیں ملے گی۔ وَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُمْ، اچھا اگر وہ عبد لوٹا کر آتا ہے ان 3 میں سے ایک بندہ، فَلَهُ مَا عُيِّنَ لَهُ، تو پھر اس ایک بندے کو جو ہے کیا ہے جناب وہ رقم ملے گی جو اس کے لیے معین کی گئی ہے، اجمع پوری کی پوری۔ وَلَوْ رَدَّهُ اثنان، اور اگر عبد کو 2 بندے لے آتے ہیں، منہم ان میں سے، فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ملے گا نصف ما عُيِّنَ لَهُ، پوری رقم نہیں ملے گی بلکہ آدھی ملے گی جو اس کے لیے معین کی گئی تھی، کیونکہ کام کا آدھا اس نے کیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِبَعْضِ، بعض دوستوں کے لیے یا بعض مزدوروں کے لیے کوئی رقم معین نہیں کرتا، جعلن مخصوصاً، کوئی مخصوص مزدوری، وَلَهُ ثُلْثُ أُجْرَةِ الْمِثْل، اور تینوں نے کام کیا ہے تو پھر اجرت المثل، یعنی ایسے کام کی جتنی مزدوری ہو سکتی تھی اس میں سے تیسرا حصہ ان کو دے گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْآخِرِينَ ثُلُث، اچھا ایک کے لیے اگر معین نہیں کی تھی باقی کے لیے معین کی تھی، تو جس کے لیے معین نہیں ہوئی تھی اس کے لیے اجرت المثل کا تیسرا حصہ ملے گا، اور جن 2 کے لیے معین کی تھی مزدوری ان کے لیے بھی معین شدہ مزدوری میں سے تیسرا حصہ ملے گا۔ وَلَوْ رَدَّهُ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَأَحَدُهُمَا، اچھا
اگر اس عبد کو لے آتا ہے من ایک ایسا بندہ لم یسم لہو جس کے لیے مزدوری معین ہی نہیں کی تھی، اور ان میں سے ایک جس کے لیے مزدوری معین کی تھی، فلہو نصف اجرت مثلہ، تو وہ بندہ جس کی مزدوری معین نہیں ہے اس کو اجرت المثل کا آدھا حصہ ملے گا، وللآخر نصف ما سمی لہ، اور دوسرے بندے کو آدھا حصہ ملے گا جو مزدوری اس کے لیے معین کی گئی تھی۔ وَهَكَذَا، اور اسی طریقے سے اگر دو بندے ایسے ہیں جن کے لیے مزدوری معین ہوئی تھی اور تیسرے کے لیے مزدوری معین نہیں ہوئی تھی اور تینوں لے آئے ہیں، تو جس کے لیے مزدوری معین نہیں ہوئی تھی اس کو اجرت المثل کا تیسرا حصہ ملے گا، اور ان دو کے لیے جو مزدوری معین ہوئی تھی ان کا تیسرا حصہ ملے گا۔ وَلَوْ كَانُوا أَزْيَدَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، اگر عبد کو لوٹانے والے تین سے زیادہ ہوں، چار بندے ہوں، پانچ بندے ہوں، فَبِنِسْبَتِ، تو ان کو مزدوری بھی اس نسبت کے حساب سے ملے گی۔ پانچ ہیں تو پانچ حصوں میں تقسیم ہوگی، اگر چھ ہیں تو چھ حصوں میں تقسیم ہوگی، اگر اس نے معین نہیں کی ہے ہر ایک کے لیے، اور اگر معین کی ہے تو ہر ایک کو اپنے مزدوری کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اے لو ردوہ اجمع، اگر یہ سب کے سب اس عبد کو لے آتے ہیں، فلکل واحد بنسبت عملہ الی المجموع، پھر ہر ایک کو اس ٹوٹل کام کے حساب سے نسبت سنجی کریں گے، تو اس نے ٹوٹل کام کا کتنا حصہ کیا ہے۔ من اجرت المثل، اگر مزدوری معین نہیں تھی تو اجرت المثل ہے، وہ کام کے حساب سے ان میں تقسیم کریں گے۔ اب المسمى، اور اگر مزدوری معین کی تھی تو اس معین مزدوری کو بھی پھر ہم وہ تقسیم کریں گے افراد کے لحاظ سے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ آپ کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر چند بندے جو اعلیٰ والا کام کرتے ہیں اور سب کے لیے مزدوری معین کی تھی، تو اگر تین بندے ہیں تو ہر ایک کو اپنے مزدوری کا تیسرا حصہ ملے گا، اور کسی کے لیے بھی اگر مزدوری معین نہیں کی تھی تو تین بندے ہیں تو اجرت المثل کا ثلث ان کو ملے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔